السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی زندگی پر مبنی سیریز۔ امیر تیمور کا پوتا شہزادہ خلیل سمرقند میں شاہی محل کے سامنے والے وسیع باغ میں حرم سرائے اور شاہی مہمان خانے کے درمیانی حصے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک دم وہ چونک پڑا، کیونکہ حسین کنیز شاری ملک، جسے سیف الدین اپنے ساتھ ایران سے لایا تھا اور جسے حرم سرائے کی کنیزوں میں داخل کر دیا گیا تھا، وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خلیل کے چہرے پر بے پایاں خوشیاں بکھر گئی تھی۔ شاری ملک قریب آئی اور اپنے حسین جسم کا ایک پرکشش انداز اپناتے ہوئے اس نے غمزوں سے بھرپور آواز میں پوچھا، ابھی ایک کنیز میری طرف گئی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، کیا یہ درست ہے؟ شہزادہ خلیل نے گہری مسکراہٹ میں کہا، ہاں، تمہیں بلانے کے لیے میں نے ہی اس کنیز کو تمہاری طرف بھیجا تھا۔ اپنی کمر کو ایک زاہد شکن بل دیتے ہوئے شاری ملک نے پوچھا، تو پھر بتائے کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ خلیل چند قدم آگے بڑھ کر شاری ملک سے اور قریب ہوا، پھر وہ بولا، اے شاری ملک، میں اپنا مدعا کہنے کے لیے کسی تمہید سے کام نہ لوں گا۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کا خواہاں ہوں۔ شہزادہ خلیل کی خواہش پر شاہی ملک چونکی پھر پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنے حواس میں کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اے شہزادہ خلیل، گو آپ کی اس پیشکش سے انکار کرنا کفران نعمت ہے، لیکن کون ہماری شادی کو پسند کرے گا اور کون ہم دونوں کی شادی کا اہتمام کرے گا؟ خلیل نے چھاتی نکالتے ہوئے کہا، اے شاری ملک، اگر تو میری بیوی بننا پسند کرے تو اس شادی کا اہتمام ابھی اور اس وقت کر سکتا ہوں۔ شاری ملک نے مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ دیا، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ابھی اور اس وقت تیار ہوں۔ شہزادہ خلیل نے خوشی میں آگے بڑھ کر شاری ملک کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے شاری ملک تو سنو، شہر کے جنوبی حصے میں مکنون نام کی سرائے ہے، اس کا مالک جس کا نام سودون ہے وہ میرے جانثاروں میں سے ہے۔ میں ابھی اس سرائے کی طرف جاتا ہوں، تم تھوڑا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے پیچھے اسی سرائے کی طرف آؤ، وہاں میرے سب دوستوں کی موجودگی میں میری اور تمہاری شادی ہو جائے گی اور کسی کو کانو کان کی خبر نہ ہوگی۔ اے شاری ملک، اس سرائے کے اندر انتہائی آرام دہ اور محفوظ تہخانے بنے ہوئے ہیں اور ان تہخانوں کے اندر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے بہترین وقت گزار سکتے ہیں اور خطرے کے وقت ان تہخانوں کے اندر تم پناہ بھی لے سکتی ہو۔ سودون تمہاری ہر طرح کی مدد اور ہر قسم کے تعاون پر آمادہ ہوگا۔ شاری ملک نے اپنی بھرپور خوشیوں کو ضبط میں رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ اس پر خلیل نے شاری ملک کی ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر وہ سمرقند کے جنوبی حصے میں مکفون نام کی سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں آگے پیچھے اس سرائے میں داخل ہوئے اور پھر وہاں شہزادہ خلیل کے دوستوں کی موجودگی میں ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ مکفون نام کی سرائے میں شاری ملک کے ساتھ شادی کرنے کے بعد شہزادہ خلیل نے اس کے ساتھ تھوڑی دیر قیام کیا، پھر وہ شاری ملک کو حرم سرا میں چھوڑنے کے لیے آیا اور ابھی یہ دونوں سرائے سے لوٹ کر حرم سرا اور شاہی مہمان خانے کے درمیانی حصے میں واقع باغ کے اندر باہم محو گفتگو ہی تھے کہ امیر تیمور سے ملنے کے لیے نور الدین، یو گرین اور نائسا کے علاوہ اس مہم میں حصہ لینے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ نور الدین نے خلیل اور شاری ملک کو اکٹھے کھڑے اور چاہت و محبت کی گفتگو کرتے دیکھ لیا تھا۔ جو ہی شاری ملک کی نظر نور الدین پر پڑی، وہ سہم سی گئی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی حرم سرائے کی طرف چلی گئی۔ اس موقع پر شہزادہ خلیل تیزی سے نور الدین کی طرف آیا اور قریب آ کر اس نے نور الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، اے نور الدین، ایسا لگتا ہے تم کسی مہم سے لوٹ رہے ہو، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ نور الدین نے گہری نگاہوں سے خلیل کی کیفیت کا جائزہ لے اور کہا، یہ میرے ساتھ لتھوانیا کے جنرل یو گرین اور ان کی بیٹی نائسا ہے۔ نور الدین کے اس جواب پر خلیل کی حالت جنونی اور غصیلی ہو کر رہ گئی تھی، شاید اسی انکشاف پر کہ یو گرین اور نائسا کو نور الدین نے اس کے بھیجے ہوئے سپاہیوں سے بچا لیا ہے۔ خلیل ابھی تک اس خفتانی کیفیت میں ہی کھڑا تھا کہ نور الدین اپنا گھوڑا اس کے قریب لایا اور پھر جھک کر اس نے رازداری کے ساتھ خلیل سے سرگوشی کی، اے خلیل میرے عزیز، میں اس شاری ملک کو بہتر طور پر جانتا ہوں، اس کا یوں تنہائی میں تمہارے ساتھ راز و نیاز کرنا مناسب نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معقول لڑکی تمہیں بھٹکا کر اور گمراہ کر کے رکھ دے گی۔ خلیل تو پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا، اس پر نور الدین کی اس گفتگو نے اسے آپے سے باہر کر دیا، لہٰذا نور الدین کو مخاطب کر کے وہ زور سے چلایا، اے نور الدین، مت بھولو کہ تمہیں غلام ہو اور اپنے آپ کو غلامی کی حدود میں رکھ کر میرے ساتھ گفتگو کرو۔ اس کے ساتھ ہی خلیل وہاں سے چلا گیا۔ یو گرین اور نائسا خلیل کے اس رویے پر غمگین سے ہو گئے تھے۔ نور الدین کے لشکری بھی خلیل کے اس رویے کا برا محسوس کر رہے تھے۔ نور الدین کی بھی گردن جھک سی گئی تھی اور وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے آگے بڑھا دیا تھا۔ نور الدین کے ساتھ باہر ہی کھڑے رہے
جبکہ خود نور الدین یو گرین اور نائسہ کے ساتھ تیمور کے کمرہ خاص میں داخل ہوا۔ تیمور نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نور الدین سے مصافحہ کیا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اور جب نور الدین نے یو گرین اور نائسہ سے اس کا تعارف کرایا تو تیمور نے یو گرین کے ساتھ پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد نائسہ کے سر پر انتہائی شفقت اور ہمدردی سے ہاتھ پھیرا۔ پھر تیمور نے ان تینوں کو اپنے قریب بٹھایا اور یو گرین کو مخاطب کر کے اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، اے یو گرین، لتھوانیا میں ویٹولٹ کے ہاتھوں جو کچھ تم دونوں ماں بیٹی پر گزری، اس کے لیے مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ کاش ویٹولٹ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، کاش کسی نے اس برائی اور بدی پر ویٹولٹ کا محاسبہ کیا ہوتا۔ ذرا رک کر تیمور پھر یو گرین سے کہہ رہا تھا، اے یو گرین، تم فی الحال اپنی بیٹی نائسہ کے ساتھ سمرقند کے شاہی مہمان خانے میں قیام کرو، اور جب اس شہر سے مانوس ہو جاؤ گے تو پھر جہاں تم پسند کرو گے وہیں تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ یو گرین سے ہٹ کر تیمور نے نور الدین کی طرف دیکھا اور کہا، اے نور الدین، میں سمجھتا ہوں برف باری کی اس مہم نے تمہیں تھکا دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ کل تمہیں ویٹولٹ کے مقابلے میں قتل خان اور ایدکو کی مدد کے لیے شمالی مہم پر روانہ ہونا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ویٹولٹ کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی تم وہاں پہنچ جاؤ۔ میں نے ایک قاصد کے علاوہ چند ناظر بھی شمال کی طرف روانہ کر دیے ہیں، جو نہ صرف قتل خان اور ایدکو تمہاری آمد کی اطلاع کریں گے، بلکہ وہ ویٹولٹ کے لشکر کی نقل و حرکت سے متعلق بھی تمہیں باخبر رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تم آرام کرو تاکہ کل تازہ دم ہو کر اپنی شمالی مہم پر روانہ ہو سکو۔ قبل اس کے کہ نور الدین وہاں سے اٹھ کر جاتا، یو گرین نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ نور الدین کی کمانداری میں جو لشکر ویٹولٹ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا، اس لشکر کے اندر میں بھی شامل ہوں، اس لیے کہ میں نور الدین کو لڑتے ہوئے دیکھ چکا ہوں کہ راستے میں کچھ راہزنوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، پر نور الدین نے ان کی خوب سرکوبی کی، لہٰذا میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ ویٹولٹ کے مقابلے میں نور الدین ضرور کامیاب ہوگا۔ اسی بنا پر نور الدین کے لشکر میں شامل ہو کر میں نور الدین کے مقابلے میں ویٹولٹ کی بے بسی اور لاچارگی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہی رہے گی، اس لیے ابھی یہ یہاں اجنبی ہے اور میری عدم موجودگی میں یہاں اجنبیت محسوس کرے گی، لہٰذا میں اسے بھی اپنے ساتھ نور الدین کے لشکر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یو گرین کے خاموش ہونے پر تیمور نے فکر گیر لہجے میں کہا، میری طرف سے تم باپ بیٹی کو نور الدین کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت ہے، پر اس بات کا ذکر تم لوگوں نے آتے ہی کیوں نہ کیا کہ راستے میں تم لوگوں پر راہزن حملہ آور ہوئے تھے، وہ کون تھے اور کس علاقے سے ان کا تعلق تھا؟ یو گرین نے بات کو ٹالنے کی خاطر کہا، یہ ایک معمولی اور ناقابل ذکر واقعہ ہے۔ امیر نور الدین نے چونکہ ان سب کا صفایا کر دیا تھا، لہٰذا یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون لوگ تھے۔ تیمور مطمئن سا ہو گیا۔ اس موقع پر نور الدین اٹھ کھڑا ہوا اور اجازت طلب انداز میں اس نے کہا، اے امیر، میں اب جاتا ہوں۔ تیمور نے نرمی اور شفقت میں کہا، ہاں اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو، کل تم نے اپنی شمالی مہم پر روانہ ہونا ہے۔ نور الدین اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آواز دے کر تیمور نے اپنے ایک محافظ کو اندر بلایا، اور جب وہ اندر آیا تو تیمور نے بلند گونجدار آواز میں اپنے اس محافظ کو مخاطب کر کے کہا، تم ابھی جاؤ اور اسقف یوحنا، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی انجلینا کو بلا کر لاؤ۔ وہ محافظ تھوڑا سا جھکنے کے بعد باہر نکل گیا تھا۔ اس محافظ کے جانے کے بعد یو گرین نے انتہائی رازداری کے ساتھ پوچھا، اے امیر، کیا نور الدین غلام ہے؟ تیمور کے چہرے پر ناپسندیدگی کی لہریں پھیل کر بکھر گئی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کمرے میں تیمور کا بیٹا شاہ رخ اور اس کے پوتے محمد سلطان پیر محمد اور خلیل داخل ہوئے اور تیمور کے سامنے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ تیمور نے پہلے ان تینوں سے یو گرین کا تعارف کرایا، پھر اس نے ایک تجسس کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اے یو گرین، یہ تم سے کس نے کہا کہ نور الدین ایک غلام ہے؟ یو گرین نے جواب میں کہا، اے امیر، ایک تو نور الدین نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے مجھ سے اور میری بیٹی سے کہا کہ وہ غلام ہے۔ اے امیر، میں شروع میں یہ سمجھا تھا کہ نور الدین نے ایسا عاجزی میں اور اپنے نفس کی کسر کرتے ہوئے کہا ہے، پر اے امیر، جب نور الدین ہمارے ساتھ اس محل کے احاطے میں داخل ہوا تو آپ کا یہ پوتا جس کا تعارف آپ نے خلیل کے نام سے کرایا ہے، اس نے نور الدین کے ساتھ انتہائی ذلیلانہ اور اہانت میں سلوک کیا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ نور الدین واقعی غلام ہے۔ پھر بھی اپنے اطمینان کی خاطر میں آپ سے اس کی تصدیق چاہی۔ اے امیر، اگر یہ نور الدین واقعی غلام ہے تب بھی اس قابل ہے کہ اسے اس کے اخلاق و کردار اور اس کی سیرت و تہذیب کے باعث بڑے بڑے معزز اور آزاد سرداروں پر ترجیح دی جائے۔ یو گرین کی اس گفتگو پر تیمور کا چہرہ غصے میں تپ کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے بفرے ہوئے اور کھولتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے یو گرین، پہلے یہ تو کہو کہ اس خلیل نور الدین کے ساتھ
کیسا ذلت ہمیں سلوک کیا۔ اس موقع پر خلیل کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور اس کے بدن پر خوف و فکر مندی کے باعث سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ یوگرین خلیل کی طرف دھیان دیے بغیر بولا، اے امیر تیمور، جس وقت نور الدین ہمیں لے کر اس حاطے میں داخل ہوا تو خلیل نور الدین کے قریب آیا۔ نور الدین نے اس سے سرگوشی میں نہ جانے کیا کہا کہ اس پر خلیل بکھر گیا اور انتہائی حقارت کے انداز میں اس نے نور الدین سے کہا، اے نور الدین، مت بھولو کہ تم ایک غلام ہو اور غلامی کی حدود میں رہ کر مجھ سے گفتگو کیا کرو۔ امیر تیمور نے غور سے خلیل کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں خلیل کی نفرت کی اڑتی ریت اور تیز لپکتے شعلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر خلیل سے مخاطب ہو کر تیمور بری طرح دھاڑا، اے خلیل، تم پر ایک الزام عائد ہو رہا ہے۔ جس نشیز پر تم بیٹھے ہو اسے چھوڑ دو اور ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے آ کر کھڑے ہو اور اس کی وضاحت کرو کہ تم نے کیوں نور الدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اس موقع پر خلیل کانپ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر تیمور کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد بھی اس کی طرف ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ خلیل کی گردن جھکی ہوئی تھی اور ہکلاتے ہوئے اس نے کہا، اے دادا محترم۔ تیمور نے فوراً سے ٹوک دیا، اس وقت تم ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑے ہو۔ تم میرے لیے صرف خلیل اور میں تمہارے لیے دادا نہیں، صرف تیمور ہوں۔ خلیل شاری ملک کا ذکر وہاں نہ لانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے بات ختم کرنے کی خاطر فوراً کہہ دیا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور آئندہ کے لیے آپ سے محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تیمور نے کچھ سوچا، پھر فیصلہ کن انداز میں اس نے کہا، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو سنو، نور الدین کل یہاں سے شمالی مہم کے لیے کوچ کرے گا اور جب میں اسے رخصت کروں تم میری موجودگی میں اس سے معافی مانگو۔ خلیل نے فوراً گردن کو خم کرتے ہوئے کہا، میں ضرور آپ کی موجودگی میں نور الدین سے معافی مانگ لوں گا۔ تیمور کو کچھ اطمینان ہوا، پھر اس نے اپنے بیٹے شاہ رخ کی طرف دیکھا اور بولا، اے شاہ رخ میرے بیٹے، تم ابھی اور اسی وقت اٹھ کر شہر اور مستقر میں منادی کے ذریعے اعلان کرا دو کہ آئندہ نور الدین کو شیخ نور الدین کہہ کر پکارا جائے، اور خلیل تم بھی سن لو کہ نور الدین مجھے اپنے بیٹے شاہ رخ جیسا عزیز و قریب ہے، اور پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی بھی جنگی ممارست میں اس جیسا نہیں ہے۔ میں تم میں سے کوئی بھی تیغ زنی میں آک بوگا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ نور الدین نے تیغ زنی میں آک بوگا کو لمحوں کے اندر بچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب تم سب جا سکتے ہو۔ شاہ رخ، محمد سلطان، پیر محمد اور خلیل فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تیمور نے یوگرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے یوگرین، اب تو تمہیں یقین ہوا کہ نور الدین کی حیثیت یہاں کوئی غلام کسی نہیں، بلکہ وہ مجھے میرے فرزند جیسا عزیز ہے۔ یوگرین نے پوچھا، کیا نور الدین کسی دور میں غلام رہا ہے جو اسے غلام سمجھا جاتا ہے اور اب آپ سے شیخ نور الدین پکارے جانے کا اعلان کیا ہے؟ تیمور کو سنجیدہ ہو گیا، پھر اس نے کہا، سنو یوگرین، میں تمہیں نور الدین کے اصل حالات سناتا ہوں۔ میرا امیر الامراء سیف الدین کچھ عرصہ قبل ایران کی طرف گیا، وہاں اس نے نور الدین کو دیکھا۔ یہ نور الدین اس وقت وہاں ایک ایرانی کا غلام تھا، جبکہ اس کا باپ بھی ایرانی کے پاس غلام ہوا کرتا تھا۔ وہاں سیف الدین نے نور الدین کے ایک تیغ زنی کا مقابلہ دیکھا اور اسے نور الدین بے حد پسند آیا۔ اس بنا پر سیف الدین نے نور الدین کو اس ایرانی تاجر سے خرید لیا اور اسے اس وقت میرے سامنے پیش کیا جب میں اپنا دربار لگائے ہوئے تھا۔ سیف الدین کا خیال شاید یہ تھا کہ میں نور الدین کے غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لوں گا، اور سیف الدین کی چونکہ کوئی اولاد نہیں، لہٰذا وہ یہ بھی خواہش رکھتا تھا کہ نور الدین کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھ لے، لیکن میں نور الدین کو غلام کی حیثیت میں رکھنے کے بجائے اس کا اپنا کوئی مقام تعین کرنا چاہتا تھا۔ سیف الدین نے چونکہ میرے سامنے نور الدین کی طاقت و قوت اور اس کی تیغ زنی کی بے حد تعریف کی تھی، لہٰذا میں نے بھرے دربار میں اس کا انتظام کیا اور اپنے ایک سالار آک بوگا سے اس کا مقابلہ کرا دیا۔ میں یہ بھی یہاں بتا دوں کہ آک بوگا میرے لشکر میں سب سے طاقتور اور ماہر تیغ زن خیال کیا جاتا ہے، لیکن بھرے دربار میں نور الدین نے لمحوں کے اندر آک بوگا کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اے یوگرین، جب میں منگولوں کے حکمران تغتمش کے خلاف شمالی مہموں میں مصروف تھا تو ایک نازک موقع پر اس نور الدین نے ہماری پسپائی کو شاندار فتح میں تبدیل کیا، بلکہ اس نے میری جان بھی بچائی۔ اسی بنا پر میں نور الدین کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہوں۔ یوگرین نے پھر پوچھا، اگر نور الدین کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا ہے تو پھر وہ کیوں اپنے آپ کو کثر نفسی میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، اور کیوں وہ چپ چاپ خاموش اور بجھا بجھا سا رہتا ہے؟ یوگرین کی طرف تیمور نے غور سے دیکھا اور کہا، اے یوگرین، نور الدین کے اداس اور خاموش رہنے کی بھی ایک وجہ ہے۔ سنو، جب سیف الدین اسے ایران سے خرید کر یہاں لایا اور بھرے دربار میں اس نے آک بوگا کو ہرا دیا
تو میں اس کی اس کارکردگی سے بہت خوش ہوا۔ بس میں نے نور الدین کے سلسلے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ سمرقند کے اسقف یوحنا کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام اینجلینا ہے، اور وہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے۔ اسقف یوحنا نے نور الدین کی آمد سے چند ماہ قبل مجھ سے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے لیے کسی مناسب لڑکے کا انتخاب کروں تاکہ اینجلینا اس سے منگنی کر دی جائے، کیونکہ اینجلینا بھی کم عمر تھی۔ بس جب نور الدین نے مقابلہ جیتا تو میں نے فیصلہ کیا کہ نور الدین اور اینجلینا کی منگنی کر دی جائے اور چند سال بعد دونوں کی شادی کر کے رخصتی کر دی جائے۔ اس سلسلے میں جب میں نے اسقف یوحنا سے بات کی تو وہ بخوشی اس پر رضامند ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ بھرے دربار میں جہاں نور الدین نے مقابلہ جیتا تھا وہاں اینجلینا کی صورت میں اسے بہترین انعام سے نوازا جائے۔ اینجلینا بھی اس وقت دربار کے زنانہ حصے میں موجود تھی، لہٰذا میں اور اس کا باپ یوحنا اس کی طرف گئے جہاں اینجلینا اپنی ماں مالتھس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اینجلینا کی ماں مالتھس بھی اس پر بہت خوش و رضامند تھی کہ اینجلینا کو نور الدین سے بیاہ دیا جائے۔ لیکن جب اینجلینا سے اس متعلق مشورہ کیا گیا تو اے یوگرین، جانتے ہو میرے اس مشورے کے جواب میں اینجلینا نے نور الدین سے متعلق کیا کہا؟ اس موقع پر نائسا ایک جستجو کی سی حالت میں تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ یوگرین نے انتہائی بے تابی کی حالت میں پوچھ لیا، اے امیر، اینجلینا نے نور الدین سے متعلق آپ کو کیا جواب دیا؟ تیمور نے ایک آہ بھرنے کے انداز میں کہا، اے یوگرین، اینجلینا نے کہا کہ میرے لیے آپ کے پاس ایک غلام ہی رہ گیا تھا۔ اور پھر سارے دربار کو سناتے ہوئے اینجلینا نے بلند آواز میں کہا، میں ہرگز ایک ابن غلام کو اپنی زندگی کا ساتھی نہ بناؤں گی۔ اور اینجلینا کا جواب وہاں کھڑے نور الدین نے بھی سن لیا تھا۔ کاش اینجلینا نور الدین سے متعلق ایسا سخت اور ناگوار جواب نہ دیتی۔ اگر وہ نور الدین کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جاتی تو اس کی یہ رضامندی میری خوشی اور میری روحانی تسکین کا باعث ہوتی، اس لیے کہ نور الدین کو میں اپنے بیٹے شاہ رخ جیسا سمجھتا ہوں۔ بس اینجلینا کے اس جواب نے ہی نور الدین کو ایک کثر نفسی کی سی کیفیت میں مبتلا کر دیا، اور وہ اکثر کھویا اور اداسی رہتا ہے۔ میں نے تو ایک بار اس سے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کی بات کی، لیکن وہ رضامند ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ یوگرین نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ اینجلینا نام کی لڑکی انتہائی ظالم اور احمق لڑکی ہے جس نے نور الدین جیسے جوان کو ٹھکرا دیا ہے، ورنہ قسم مریم علیہ السلام کی کہ نور الدین تو ان جوانوں میں سر فہرست ہے جن کی خوبصورت و حسین لڑکیاں خواہش کرتی ہیں۔ کاش نور الدین کے بارے میں اس اینجلینا کو کوئی سمجھاتا۔ جواب میں تیمور مسکرایا کہا، یہ اینجلینا اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک یہاں آنے والی ہے۔ اسے اس کے ماں باپ نے بھی بہت سمجھایا، لیکن نور الدین کے ساتھ شادی میں رضامند نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نور الدین جس قدر سادگی پسند اور پرخلوص جوان ہے، اسی قدر اینجلینا ظاہری شان و شوکت اور زرق برق ماحول کی دل دادا ہے۔ اور اب تو میرے خیال میں اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ اینجلینا خود اس سے شادی کی خواہش مند ہو تب بھی نور الدین اس پر آمادہ نہ ہو۔ اور اے یوگرین، اس کے علاوہ اب میں اینجلینا کی منگنی۔ تیمور کہتے کہتے خاموش ہو گئے، کیونکہ اینجلینا، اس کا باپ یوحنا اور ماں مالتھس اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تیمور نے پہلے ان تینوں کو یوگرین اور اس کی بیٹی نائسا سے تعارف کرایا، پھر یوحنا اور مالتھس تو تیمور اور یوگرین کے پاس بیٹھ گئے، جبکہ اینجلینا نائسا کے قریب جا بیٹھی اور سرگوشی اور رازداری میں اس کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگی۔ پھر اسقف یوحنا نے کہا، اے امیر، آپ نے ہمیں طلب کیا ہے؟ تیمور مسکرایا اور بولا، ہاں، تم تینوں کو میں نے ایک اہم کام انجام دینے کے لیے بلایا ہے، اور اس کے لیے میں بعد میں کوئی تمہیدی جملے نہ کہوں گا۔ اور یہ کام یہ ہے کہ میری بہو خانزادہ اپنے بیٹے خلیل کے لیے اینجلینا کی خواہش مند ہے اور چاہتی ہے کہ اگر تم دونوں پسند کرو اور اینجلینا کی بھی مرضی ہو تو خلیل اور اینجلینا کی منگنی کر دی جائے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد شادی اور رخصتی ہو جائے گی، تاکہ اس دوران خلیل اور اینجلینا ایک دوسرے کو سمجھنے کے علاوہ ایک دوسرے سے مانوس بھی ہو سکے۔ اب تم دونوں میاں بیوی کیا کہتے ہو؟ یوحنا اور مالتھس نے ایک دوسرے کے ساتھ رازداری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مشورہ کیے، پر یوحنا بولا، اے آقا، میں اور مالتھس تو اس رشتے کو بخوشی قبول کرتے ہیں، تاہم اینجلینا کی مرضی بھی اس سلسلے میں جاننا ضروری ہے۔ تیمور پھر بولا، اے مالتھس، تم اینجلینا کی ماں ہو، اینجلینا بھی اس وقت یہی ہے، لہٰذا علیحدگی میں اس سے مشورہ کر لو، پھر مجھے اس کے فیصلے سے آگاہ کرو۔ اس گفتگو پر اینجلینا نے نائسا کے پیچھے ایک طرح سے اپنے آپ کو چھپا لیا، اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور چہرہ آنچل میں ڈھکا ہوا تھا۔ مالتھس اٹھ کر اینجلینا کے پاس آئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اینجلینا میری بیٹی، تو نے شہزادہ خلیل کے ساتھ اپنی منگنی کی،
امیر تیمور کی طرف سے پیشکش کو سن لیا ہوگا۔ میں اور تیرا باپ تیرے لیے شہزادہ خلیل کو پسند کر چکے ہیں، اب تو بتا تیرا اس پیشکش پر کیا جواب ہے؟ اس موقع پر اینجلینا کی گردن اور زیادہ جھک گئی۔ مالتھس اس کے پاس بیٹھ گئی اور مدھم آواز میں رازداری کے ساتھ اس کے کان میں کہا، اے اینجلینا، میں تیری زبان سے کچھ سننے کی خواہش رکھتی ہوں۔ دیکھ میری بیٹی، بالکل پتھر نہ ہو جا، اپنی زبان کو حرکت میں لا اور سن۔ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ تو پہلے نور الدین کے لیے بھی انکار کر چکی ہے۔ وہ اس وقت غلام ضرور تھا، لیکن اب تو دیکھتی ہے کہ وہ امیر کے نہ صرف جرنیلوں میں سے ایک ہے بلکہ امیر کا منظور نظر بھی ہے۔ اے اینجلینا، میں سمجھتی ہوں تو نور الدین کے معاملے میں پہلے ہی ایک بہت بڑی غلطی اور حماقت کر چکی ہے۔ اب اس پیشکش پر تو کھل کر مجھ سے کہہ تاکہ میں امیر کو تیرے جواب سے مطمئن کر سکوں۔ اینجلینا نے دھیمی اور مردہ سی آواز میں کہا، اے میری ماں، میں اس پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ نائسا کے چہرے پر اس جواب سے حیرت اور مالتھس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نائسا کے چہرے پر شاید اس وجہ سے حیرت کے آثار نمودار ہوئے تھے کہ اینجلینا نور الدین جیسے بلند کردار کو چھوڑ کر خلیل جیسے داغدار سیرت کے شہزادے کو اپنا رہی تھی۔ بہرحال مالتھس تیمور کے پاس آئی اور اپنی مسکراتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے امیر، میری بیٹی اینجلینا شہزادہ خلیل کو قبول کرتی ہے اور یہ یقیناً ہمارے لیے خوش بختی کا باعث ہے۔ تیمور نے بھی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ میرے لیے بھی باعث مسرت ہے۔ اینجلینا کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ خلیل اپنے باپ کے برخلاف راستی کی راہ اپنائے گا۔ یا اس وقت خلیل کی ماں اور میری بہو خانزادہ بھی ضرور ہوتی، لیکن وہ علیل ہے، اس لیے یہاں نہیں آ سکی۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے ایک قیمتی ہیرا جڑی ہوئی بھاری سنہری انگوٹھی مالتھس کو تھما دی اور کہا، اے مالتھس، میری طرف سے منگنی کی یہ انگوٹھی اینجلینا کو پہنا دی جائے۔ مالتھس نے انگوٹھی اینجلینا کو پہنا دی۔ پھر تیمور نے اپنے ایک محافظ کو بلایا۔ جب وہ محافظ اندر آیا تو تیمور نے یوگرین اور نائسا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ دونوں ہمارے معزز اور عزیز ترین مہمان ہیں، انہیں شاہی مہمان خانے کی طرف لے جاؤ۔ عمارت کا وہ حصہ جو باغ کی طرف ہے اور قدرے پرسکون ہے وہ ان کے لیے مختص کر دو اور وہاں ان کے لیے ضرورت کی ہر چیز کا انتظام کرا دو۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے یوگرین سے بھی کہا، اے یوگرین، اب تم دونوں باپ بیٹی کھانا کھا کر آرام کرو، کل تمہیں نور الدین کے ساتھ شمالی مہم پر روانہ ہونا ہوگا۔ یوگرین اور نائسا دونوں اٹھ کر اس محافظ کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد یوحنا اور مالتھس بھی تیمور سے اجازت لینے کے بعد اینجلینا کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ دوسرے روز نور الدین اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے کوچ کر رہا تھا، اس حالت میں کہ وہ اپنے لشکر کے آگے آگے اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ خود تیمور اور سیف الدین کے علاوہ دوسرے اراکین سلطنت اسے رخصت کرنے کے اس کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر جب تیمور اپنے گھوڑے پر سوار نور الدین کو رخصت کرنے کے اس کے ساتھ ساتھ تھا، شہزادہ خلیل ایک طرف سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نور الدین کے قریب آ کر اس نے بڑی عاجزی میں سے مخاطب کر کے کہا، اے نور الدین، میں اپنے کل کے رویے پر انتہائی طور پر نادم ہوں جو میں نے تمہیں غلام کہہ کر پکارا۔ میں اپنے اس رویے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نور الدین نے فراخ دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، اے خلیل، میں تو تمہیں پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ دونوں کی اس گفتگو پر تیمور بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خلیل وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑا سا اور آگے جا کر تیمور نے بھی اپنے گھوڑے کو روکا اور نور الدین سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے نور الدین، یہاں سے میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ میری اور پوری قوم کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹو۔ پھر تیمور اپنا منہ نور الدین کے کان کے قریب لے گیا اور رازداری سے اس نے کہا، اے نور الدین، میں نے اینجلینا اور خلیل کی منگنی کر دی ہے۔ میری نگاہ میں معزز گھرانوں کی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب تم بعافیت اپنی مہم سے لوٹو تو میں تمہاری بھی پسند کے مطابق شادی کر دی جائے۔ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نور الدین نے کمال سنجیدگی میں کہا، اے امیر، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور کا چہرہ کچھ فکرگیر ہو گیا تھا، تاہم اس نے ایک بار پھر پرزور مصافحہ کیا اور نور الدین کو اس کے لشکر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے بعد سیف الدین نے نور الدین کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تیمور اور دیگر اراکین سلطنت کے واپس جانے کے بعد یوگرین اور اس کی بیٹی نائسا دونوں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نور الدین کے قریب آئے۔ نائسا اس وقت مردانہ جنگی لباس میں تھی اور انتہائی وجیح و حسین اور جاذب و پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں نور الدین کی طرف آئے تو نور الدین کی نگاہ نائسا پر پڑی۔ قریب آ کر دونوں باپ بیٹی نور الدین سے سلام کیا۔ نور الدین نے خوش طبی میں سلام کا جواب دیا اور یوگرین سے کہا، آپ اپنی بیٹی کو سمرقند میں ہی چھوڑاتے ہو، اس تکلیف دہ مہم میں ہی ہمارے ساتھ ویسے ہی اذیت اور کرب میں مبتلا رہے گی۔ اس موقع پر نائسا نور الدین کے قریب آئی اور اپنی مسکراتی گنگناتی آواز میں اس نے کہا، اے امیر، آپ میری فکر نہ کریں، میں ان حالات کی عادی ہوں۔ لشکر میں شامل ہونے کی نسبت
سمرقند کے اجنبی ماحول میں انتظار کی کیفیت میں دن گزارنا میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ نہ ایسا ہے کہ اس بات پر نور الدین نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس نے اس کی رفتار بڑھا دی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔